سیدتنا زینب وسیدتنا رقیہ وسیدتنا ام کلثوم وسیدتنا فاطمہ وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم پڑھتے ہیں جب درود تو پڑھتے ہیں جب درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں جب درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حسن و شباب ریت گلشن فاطمہ کے تھے
سارے انجمن نوجوان اسلام پاکستان کے چیئرمین جناب محترم انجینئر سلیم حسین صاحب بھائی سے کہ وہ آئیں اور نوجوانوں سے خطاب فرمائیں فلسفہ شہادت کے حوالے سے آپ لوگ نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وسلم علی رسولہ الکریم رؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی محترم المقام حضرات علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں انجمن نوجوانان اسلام ملیر کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی شہر مدینہ میں یہ خبر گرم ہو گئی تھی. علماء اہل سنت، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا. کہتے میں نے یہ دعا پڑھی، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تو جو وظیفہ میرا 1,00,000 آتا تھا سال کا، وہ 1,50,000 کی صورت میں حضرت امیر ماویہ نے بھیج. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اور یہ وہ لوگ تھے حضرت امام حسن، امام حسنین قریبین، جو کچھ آتا راہ خدا میں خرچ فرما دیا. ایسی بھی روایات آئی کہ کوئی سائل آ گیا، آپ نے کہا رک جاؤ میرا وظیفہ آنے والا ہے. اور جب وظیفہ آیا پورا وظیفہ اٹھا کے اس سائل کو دے دیا. تو یہ امام حسن اور امام حسین نے کار حکومت میں مسلمانوں کی جو عظیم الشان سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس میں کوئی مداخلت نہ کی. اگر ان کو کوئی حکومت حاصل کرنی ہوتی، اگر کوئی شوق ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا سردار بنایا. کباب، شباب و رباب کی محفلیں اس کے یہاں ہوتی. دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں داخل کر لیتا. سود عام ہو گیا، شراب پھیلنے لگی، اور اس کے شوق ایسے تھے کہ گھوڑوں کی ریس کرواتا، گھوڑوں کی دوڑیں کراتا، اور گھوڑا تیز دوڑے اس کے لیے گھوڑے کے پیچھے بندر کو باندھ دیتا. بندر گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیے جاتے تاکہ بندروں کی اچھل کود سے گھوڑے اور تیز دوڑے. اور جب کوئی بندر گر جاتا، مر جاتا، یزید اس کا سوگ مناتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تیل غربا اور مساکین میں ضرورت مندوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے وہ تیل اٹھا کے سر پہ لگا لیا گرا ہوا. آپ نے اس کو سزا دی اور کہا یہ لیے نہیں ہے کہ تم اس کو استعمال کرو. اور مسلمانوں کا جو خلیفۃ المسلمین جو یزید بن گیا، وہ مسلمانوں کا مال گھوڑ دوڑوں پر لگا رہا ہے، بندروں کے دفنانے پہ لگا رہا ہے، اور ملک کی حالات
بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دین اسلام میں بگاڑ پیدا ہو، رسول اللہ کے اصحاب جنہوں نے دن رات جدوجہد کر کے اسلام کو غالب کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم 20 سال جہاد میں رہے، گیہوں کی روٹی تو دور کی بات ہے، جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملی۔ وہ صحابہ جنہوں نے بے دریغ جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اسلام کی عظیم سلطنت کو قائم کیا، وہ سلطنت خطرے میں آ گئی، اس کا نظام تباہی کی طرف جانے لگا۔ یزید اس زمانے میں بیعت لی جاتی تھی، والی مدینہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے امام حسین اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیعت لو، جب یہ بیعت کر لیں گے، مجھے خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیں گے، تو پھر بعد میں اہل مدینہ خود بیعت کریں گے۔ جب حضرت امام حسن امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، بیعت کا کیا مطلب؟ یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آج میں نے یزید فاسق اور فاجر کی، اسلام کی حدیں توڑنے والے کی، شریعت مطہرہ کو تار تار کرنے والے کی اگر آج میں نے بیعت کر لی، قیامت کی صبح تک کے لیے مثال قائم ہو جائے گی کہ حسین نے فاسق اور فاجر کی بیعت کی، اور لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا ان فاسق اور فاجر حکمرانوں کو جو اللہ کی حدیں گرانے والے ہوں، ان کی بیعت کرنے کا۔ امام حسین نے انکار کر دیا، حضرت زبیر نے بھی انکار کر دیا، اور وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مکہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانے کے لیے تیاری کر لی کہ اب یزید یقیناً ہمارے قتل کے اوپر مصر ہوگا، اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے، نانا کے پاس پہنچے۔ اب حسین جس نے مدینے میں جن کی پیدائش ہوئی اور اپنی زندگی کے شب و روز اپنے نانا کی آغوش میں گزارے اور روضہ رسول سے فیض لیتے رہے بعد از وصال بھی، اب وہ مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو حضرات محترم، یہاں وہ سبق ملتا ہے کہ جہاں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہو، جہاں اسلام کی حدوں کو برقرار رکھنا ہو، اور تاریخ میں بار بار ایسے موقع آئے، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب پاکستان بنا 1947 کے اندر، اس وقت ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نظام مملکت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اس لوگ اس نظام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے بابا و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر، اپنی حویلیاں چھوڑ کر لوگوں نے انڈیا سے ہجرت کی، پاکستان آئے، اور یہاں آنے کے بعد پاکستان تو آ گئے، لیکن آنے کے بعد اس پاکستان کو جو مراحل درپیش ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان بنایا ان لوگوں نے، اور 24 لاکھ کے قریب جانوں کا نذرانہ دیا، آگ اور خون کے دریا عبور کیے، اور پاکستان پر ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے
اور وہ خون شہیدہ جو پاکستان سے دور پاکستان کے لیے بہتا رہا، وہ خون شہیدہ جو پاکستان کے لیے بے دریغ بہتا رہا، آج بھی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان جس عظیم مقصد کے لیے بنایا، تم اس مقصد کی طرف آگے کیوں نہ بڑھے؟ تم نے اس ملک کے اندر رسول اللہ کے نظام کے لیے جد و جہد کیوں نہ کی؟ تم انقلاب نظام مصطفیٰ کے دائی کیوں نہ بنے؟ تم نے رسول کے نظام کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کیوں نہ کی؟ حضرات محترم، اس وقت اختصار سے ہم واقعہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرات محترم امام حسین نے مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب آپ غور فرمائیں، ہمارے اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کہ 3 ذی الحجہ تھا، حج کے مہینے کی 3 تاریخ، اور اہل تشریح 8 تاریخ، ان کی تحقیق 8 تاریخ۔ تمام دنیا سے لوگ پیسہ لگا کے خرچ کرتے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، اور امام حسین کربلا کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے، کوفے سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے کہ آپ کوفے تشریف لے آئے، اور ہم لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اسلام کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، دین اسلام کے خد و خال کو نافذ کرنے کے لیے، اور یزید کے ظلم سے، یزید کے اسلام بیزار طرز حکومت سے نجات دلانے کے لیے آپ کوفے تشریف لے آئے۔ صحابہ نے منع کیا، کہا کہ آپ نہ جائیں۔ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، آپ نہ جائیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین نے فرمایا معاملہ دین اسلام کا ہے، اگر آج اسلام کی سلطنت زمین بوس ہو گئی، اسلام کا طرز حکومت ختم ہو گیا، تو لوگ حسین کو یہ الزام دیں گے کہ کوفے سے ہزاروں خطوط آئے، کوفی کہیں گے ہم حسین کو بلاتے رہے کہ آؤ، دین اسلام کو بچانے کے لیے یہ نہیں آیا۔ آپ نے کہا جب یہ پیکار ہو گئی ہے کہ صحابہ روک رہے ہیں، کوفے سے پیغام آ رہے ہیں، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے، پہلے دن 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ یہاں کی حالات ہماری حمایت میں ہیں، اور آپ کوفے تشریف لے آئے۔ خط روانہ ہو گیا، چلا گیا، اور حضرت نعمان بن بشیر جو وہاں کے والی تھے، یزید کو اطلاع ہوئی تو اس نے ان کو معزول کر کے اپنے ساتھ کو بھیجا، وہاں بھیجا۔ بہرحال بڑی تفصیل ہے اس معاملے میں، اور وقت آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج میدان کربلا پہنچ چکی۔ یہ تو 72 تھے، 72 میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ اگر مجھ سے قبل جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اگر لڑنے کے ارادے سے، جنگ کے ارادے سے نکلتے تو نہ عورتیں ساتھ ہوتی نہ بچے ساتھ ہوتے، آلات حرب ہوتے، لڑنے والے مجاہدین ہوتے۔ یہ تو ان کی دعوت پر کوفے جا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہر آیا تھا 1,000 کی فوج لے کر،
آپ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہو تو پھر مجھے جانے دو، میں جس طرف نکل جاؤں، مجھے واپسی کا راستہ دو۔ مگر اس یزید کی فوج نے کہا کہ آپ کو کوئی راستہ نہیں دیا جا سکتا اور آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 22,000 کی فوج کھڑی ہے۔ عزم و استقلال دیکھو، آپ نے منع کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اور جب معاملہ بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعرہ جنگ بجا، آس پاس کے کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ہم اہل بیت اطہار شہید ہوں اور ہم موجود رہیں یہ ممکن نہیں۔ اس میں بنو کلب کی ایک عورت اپنے جوان بیٹے کو لے کر آئی جس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے، اور بیٹے سے کہا بیٹا یہ اہل بیت کے اوپر وقت آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ان پر اپنی جان کو نثار کرو۔ اس نے کہا مجھے اپنی بیوی سے ملنے دو، اماں میں تمہارے حکم پر تیار ہوں۔ میں اس کہا کہ رکو، عورت کا حوصلہ کم ہوتا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے مشن سے روک نہ دے۔ کہا کہ اماں جب تم نے کہہ دیا میں اہل بیت پر اپنی جان کو نثار کروں گا۔ اہلیہ کے پاس پہنچا، اہلیہ نے کہا کہ تم جا رہے ہو جس مقصد کے لیے، تم شہادت کا مرتبہ پا کر جب جنت میں پہنچو تو حوران جنت کا مجمع ہوگا، تم مجھے وہاں بھول مت جانا، مجھے یاد رکھنا، مجھے وہاں یاد رکھنا۔ وہ اپنی اہلیہ کو لے کر، ماں کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آ گیا۔ اہلیہ نے کہا میرا نہ کوئی باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ رشتہ دار ہے، میرے شوہر کی شہادت کے بعد مجھے اہل بیت کی کنیزوں میں رکھ لیا جائے کہ میرا کوئی اور سر پہ نہیں، میں ان کی خدمت کروں گی۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا، اور وہ شہید ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لوگ وہاں شہادت پاتے رہے، یزید سے مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت حر بھی یزید کی فوج سے نکل کے آ گئے، ان کا بھائی بھی آ گیا، ان کا غلام بھی آ گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر میں آیا۔ حضرات محترم، آپ غور فرمائیے کہ جس طرح میدان کربلا میں لوگ شہادت پر نازا تھے، امام حسین کے گھر کے بچے نے جام شہادت نوش کیا۔ آج وہی معاملہ فلسطین کے اندر ہے، وہی معاملہ غزہ میں ہے۔ امام حسین کو 3 دن سے پانی نہیں دیا گیا، دریائے فرات پہ پیرا لگا دیا گیا۔ آج غزہ کے اندر مسلمانوں پر پانی کھانا سب بند ہے، اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک ماں فخر سے بیان کر رہی ہے کہ میرے 4 بیٹوں کو شہادت ملی ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر۔ حضرات گرامی، بیت المقدس کیا آپ کو معلوم ہے بیت المقدس کیا ہے؟
یہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جس کی طرف رخ کر کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول کے دل میں جب یہ بات آئی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو اللہ نے پھر رخ خانہ کعبہ کی طرف اس کو خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا، اور تمام انبیاء کی سرزمین فلسطین ہے۔ اور جب معراج شریف پر تشریف لے گئے رسول اللہ تو اسی بیت المقدس سے وہیں مسجد اقصیٰ سے تشریف لے گئے تھے۔ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء جس جگہ جمع ہوئے۔ آج فلسطین میں، غزہ میں جو مسلمان لڑ رہے ہیں وہ جنگ فلسطین کی جنگ نہیں ہے، وہ پورے عالم اسلام کی جنگ ہے، وہ پورے قبلہ اول تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ لیکن یزیدی طاقتیں حکومتوں پہ برہ جمان ہیں۔ خدا کی قسم کتنے دکھ کی بات ہے، دنیا کے 57 اسلامی ملک جس میں ایٹمی طاقت پاکستان بھی شامل ہے، ایک بوتل پانی کی غزہ میں پہنچانے سے قاصر مہینوں گزر گئے، فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے، بچوں کے پھٹے ہوئے کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہیں، تباہی اور بربادی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور عالم اسلام میں جو بے حسی طاری ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ حضرات گرامی، اگر آج امام حسین کے سبق پر عمل کیا ہوا، آج اگر حکومت مسلمانوں کی ہوتی، 57 اسلامی ملک اسرائیل پر حملہ آور، 57 اسلامی ملک غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہوتے، لیکن کیونکہ اسلامی نظام مصطفیٰ کو ختم کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اور میدان کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اٹھو، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جد و جہد کو شروع کرو، اللہ کے سپاہی بنو، اور یہی پیغام جمعیت علماء پاکستان دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظام مصطفیٰ کا سپاہی بنائے، اور اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم کرنے ہم سب کو ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے۔ شکل